گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا رسول، پیغمبر اور امت کے لیے راہبر، رہنما، ہادی اور آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر شریعت بھی ختم ہے اور رسالت اور نبوت بھی ختم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب دین کے اندر مزید کسی قسم کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا اور امت کو بتا دیا، وہی دین، وہی باتیں قیامت تک امت کی رہنمائی کے لیے سب سے بہترین سبب اور سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اس سے بہتر، اس سے اچھا اور اس سے خوبصورت کوئی اور طریقہ نہیں آ سکتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم نے رسول اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ تو جب رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، اس کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کی ایک ایک بات کو اپنی زندگی میں لایا جائے، تو پھر اللہ نے اس کا بھی انتظام فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ فرمایا، صحابہ سے محفوظ کروایا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باہر کی زندگی، گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، معاملات کی زندگی، سیاست کی زندگی، حالت امن کی زندگی، حالت جنگ کی زندگی، غرض یہ کہ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کے بعد امت میں 23 سال کا زمانہ گزارا۔ اس 23 سال کے زمانے کی ایک ایک بات صحابہ نے محفوظ کی ہے۔ جو آپ نے کیا وہ بھی محفوظ ہے، جو آپ نے فرمایا وہ بھی محفوظ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کیا اور آپ نے اس پر خاموشی کا اظہار فرمایا، وہ بات بھی محفوظ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس پر نکیر فرمائی، آپ نے اس کو رد فرمایا، تو وہ بات بھی موجود ہے۔ گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل، ایک ایک ارشاد، وہ سب کا سب محفوظ ہے۔ کیوں محفوظ کرایا؟ کیوں محفوظ کرایا؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اطاعت اسی صورت میں ممکن ہو سکے گی کہ اس رسول کی زندگی ساری کی ساری کیا ہو؟ محفوظ ہو۔ جب یہ بات آپ ذہن نشین فرما چکے کہ رسول اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ اس کی اتباع اور پیروی کی جائے، اور نمبر 2، جب رسول کی اتباع اور پیروی لازم قرار دی گئی تو پھر رسول کے ایک ایک عمل کو بھی محفوظ اللہ نے کروایا۔ اب جو چیز رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ بتلائی ہو، نہ آپ علیہ السلام نے زبان سے ارشاد فرمائی ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کو بتلایا ہو، اور وہ بعد کے زمانے میں وہ چیز آ جائے اور اس کو لوگ دین کا حصہ سمجھ کر کرنے لگیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا، نہ آپ نے کرنے کا کہا، نہ آپ کے عمل سے ثابت، اور یہاں تک کہ نہ
رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کی صحبت اٹھانے والے کسی تابعی سے ثابت ہے۔ گویا کہ ان زمانوں میں اس چیز کا وجود ہی نہیں تھا، بعد میں اس شے کا وجود آیا اور لوگ کرنے لگے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا، جس نے ہمارے اس دین میں کسی ایسی بات کو شامل کر دیا جو بات ہم نے نہ کہی ہو، اس میں آپ نے اپنے صحابہ کو بھی شامل فرمایا۔ کیوں؟ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو اور شریعت کے مزاج کو جانتے تھے، اور جس بات کو میں نے نہ کہا اور میرے صحابہ نے نہ کہا اور اسی طرح سے صحابہ کے بعد والوں نے نہ کہا، وہ اگر بات کسی نے کہی یا کسی نے کی فَهُوَ رَدٌّ، وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ بڑی خوبصورت بات ہو، وہ عمل اتنا اچھا لگتا ہو، وہ عمل اتنا خوبصورت ہو، اور اس عمل کو دیکھ کر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے دھڑا دھڑ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور ہماری جماعت بڑھ رہی ہے اور کثرت ہو رہی ہے، تب بھی وہ عمل مردود ہے، وہ عمل رد ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ حسن نہیں دیکھنا، اتباع دیکھنی ہے، پیارے نبی کی پیروی دیکھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا ہے تو بس وہ عمل خوبصورت ہے، آپ نے نہیں کیا، آپ کے دین کے خلاف ہے، وہ جتنا بھی ہمیں اچھا لگے، ہماری عقل اس کو جتنا بھی اچھا کہے، وہ رد ہے، وہ مردود ہے، وہ اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے، اس کی کوئی قبولیت نہیں۔ جب یہ دو باتیں ذہن نشین فرما چکے، اب تیسری بات یہ ذہن نشین فرمائیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے خیر خواہ ہیں۔ کتنے خیر خواہ ہیں؟ جس طرح سے کوئی باپ اپنی اولاد کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ آپ تصور کرو ایک باپ کو، ایک باپ اچھے اخلاق کا مالک ہو، اچھے کردار کا مالک ہو، پڑھا لکھا بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، ہوشیار بھی ہو، زمانے کے حالات کو بھی جانتا ہو، اور صرف یہاں ہی تک نہیں، اتنا زیرک اور سمجھدار ہو کہ آئندہ پیش آنے والے حالات کا بھی وہ اندازہ کر لیتا ہو، اور وہ اپنی اولاد کے لیے اتنا خیر خواہ، اتنا مخلص، اتنا پیارا کہ اپنی اولاد کا ایک لمحہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ اپنی اولاد کے وقت کو قیمتی بناتا ہے۔ کوئی بھی چیز اپنی اولاد سے وہ نہیں چھپاتا، جو بھی اولاد کا نفع ہے وہ بتا دیتا ہے، وہ یہاں تک بتا دیتا ہے کہ بیٹا میرے جانے کے بعد تمہارے لیے اگر یہ مشکل پیش آئے تو اس کا حل یہ ہے، یہ مشکل پیش آئے تو اس کا حل یہ ہے۔ تو وہ نسلوں کی نسلیں اپنے اس باپ اور اس دادا کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق چل رہی ہے، اور وہ پورا کا پورا خاندان کامیاب جا رہا ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ یہ جو مثال ہے، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا خیر خواہ کہ اپنی اولاد سے کوئی خیر کی بات نہیں چھپا رہا، کوئی اچھائی کی بات نہیں چھپا رہا، کوئی بہتری کی بات نہیں چھپا رہا، کیونکہ وہ باپ اپنی اولاد کا خیر خواہ اور مخلص ہے۔ ایسے کروڑوں کھربوں باپ جمع ہو جائیں اور وہ باپ اپنی اولاد کے لیے جتنے مخلص اور خیر خواہ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے ایک ایک فرد کے لیے ان سب باپوں سے زیادہ خیر خواہ اور مخلص ہیں۔ رسول اللہ سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں۔
یہاں تک کہ میں اپنی جان کے متعلق کوئی فیصلہ کرتا ہوں، اپنی ذات کے متعلق میں فیصلہ کرتا ہوں۔ جتنا میں اپنی ذات کو جانتا ہوں، آپ اپنی ذات کو جانتے ہیں، فلاں اپنی ذات کو جانتا ہے، اور اپنی ذات کے متعلق جو آپ فیصلہ فرمائیں گے وہ سب سے بہتر سوچیں گے آپ، اور سب سے بہتر فیصلہ آپ اپنے لیے کریں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ کی اور میری ذات کے لیے فیصلہ فرما رہے، وہ فیصلہ اور وہ عمل اور وہ سبق جو میں اپنی ذات کے لیے تجویز کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کیا ہوا عمل وہ زیادہ بہتر ہے اس عمل سے جو میں نے اپنی ذات کے لیے سوچا ہے۔ میں اپنی ذات کا خیر خواہ ہوں، لیکن میں اپنی ذات کا اتنا خیر خواہ نہیں ہوں جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ذات کے خیر خواہ ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تمہاری جانوں کے زیادہ قریب ہیں، تمہاری ذات سے بھی زیادہ قریب ہیں تمہارے، یعنی وہ تمہاری ذات سے بھی تم سے زیادہ مخلص ہیں۔ ایک تمہارا اپنی ذات کے لیے مخلص ہونا، اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تمہارے لیے مخلص ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے لیے مخلص ہونا تمہاری جان سے اور ذات سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہ بات بھی ذہن نشین فرما چکے، تو تیسری بات، چوتھی بات یہ ذہن نشین فرمائیے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، فرمایا تمہارے رسول ایسے ہیں جیسے ایک باپ کو اپنی اولاد کی تکلیف برداشت نہیں ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی اطلاع ملے خدا نہ خواستہ کسی روڈ پر بیٹے کا حادثہ ہو گیا، تو جب تک آپ جا کر دیکھیں گے نہیں آپ کو چین نہیں آئے گا، اور اگر کسی نے فون کر دیا کہ آپ کے بیٹے کا حادثہ ہوا، آپ فوری کہیں گے میری بات کراؤ، پتہ کہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ آپ بے قرار ہو جائیں گے، آپ بے چین ہو جائیں گے، کیوں؟ آپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے، بیٹے کی تکلیف اور بیٹے کی پریشانی آپ کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ یہ ارشاد فرما رہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ایک عظیم الشان رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تمہارے پاس آئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے رسول پر ناگوار گزرتی ہے۔ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے رسول پر ناگوار گزرتی ہے۔ کیوں ناگوار گزرتی ہے؟ اس لیے کہ وہ تمہارے مخلص ہیں۔ کتنے مخلص ہیں؟ تمہارے لیے تمہارے باپ سے بھی زیادہ مخلص ہیں، تمہارے لیے تمہاری جان سے بھی زیادہ مخلص ہیں، اس لیے ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حریص علیکم، اور وہ تمہاری خیر خواہی اور تمہاری بھلائی اور تمہاری اچھائی کے متعلق ہر وقت حرص میں رہتے ہیں کہ میری امت کو خیر پہنچے ہی پہنچے، میری امت کو بھلا اور نفع پہنچے ہی پہنچے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے ساتھ تو بہت زیادہ ان کا لگاؤ ہے، ایمان والوں پر تو وہ بڑے مہربان ہیں، ایمان والوں سے تو وہ بڑی محبت کرتے ہیں۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے خیر خواہ بھی ہوئے، جب ہمیں کوئی تکلیف ہو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، جب امت کے کسی آدمی کو خوشی ہو تو یہ خوشی ان کو ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا جس نے میرے کسی امتی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، جس نے میرے کسی امتی کو ناراض کیا اس نے میرا دل دکھایا، اور جس نے میرا دل دکھایا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اپنی امت سے ایسا تعلق قائم فرمایا اور ایسا تعلق ظاہر فرمایا۔ جب یہ سب باتیں آپ ذہن نشین فرما چکے تو اب سمجھیے
جب رسول اللہ میرے اور آپ کے اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے خیر خواہ بھی ہیں، اور اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ تکلیف ناگواری ان کو بھی ہوتی ہے، تو کیا پھر اپنی امت سے کوئی بات آپ نے چھپایا رکھی ہوگی جو امت کے نفع کے لیے ہو اور آپ نے امت کو نہ بتائی ہو، یا کسی ایسی بات سے جو امت کے لیے نقصان دہ ہو اور آپ نے اس بات سے نہ روکا ہو؟ وہ قیامت تک اپنی امت کے لیے پلان بنا کر چلے گے، وہ قیامت تک اپنی امت کے لیے راستہ بتا کر چلے گے، وہ قیامت تک اپنی امت کے لیے ایک ایک بات بتا کر چلے گے۔ محرم کا مہینہ کیا عمل کرنا ہے، سفر میں کس چیز سے بچنا ہے، ربیع الاول میں کیا ہے، کس مہینے کے اندر کیا عمل ہے، رمضان آئے گا تو کیا کرنا ہے، شعبان آئے گا تو کیا کرنا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، رجب کا مہینہ ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، سب کچھ بتا دیا، کوئی چیز امت سے مخفی نہیں رکھی۔ تو جب یہ سب باتیں ذہن نشین فرما چکے تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا عمل ملا ہے، اس مہینے کا کون سا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملا۔ ایک عمل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شریعت سے اور آپ کی زندگی سے ہمیں یہ ملا۔ قرآن مقدس میں یہ ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا۔ منها 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے قابل احترام ہے۔ قرآن کہتا ہے 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح کر کر ارشاد فرما دیا کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں جو قابل احترام ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا، امت کو یاد رکھنا چاہیے، امت کو یاد رکھنا چاہیے، وہ ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ 3 مہینے تسلسل سے آتے ہیں، ذوالقعدہ حج سے پہلے والا مہینہ، ذوالحجہ حج والا مہینہ، اور اس کے بعد نئے سال کا پہلا مہینہ محرم۔ یہ 3 مہینے اور رجب بعد میں آتا ہے۔ یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ جب یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں تو ان میں کیا کرنا ہے؟ ان میں عبادت کی کثرت کرنی ہے، ان میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ عبادت میں اضافہ کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اسی طرح سے ان مہینوں کے اندر بھی عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو پہلا عمل آپ کی شریعت سے محرم کے بارے میں ہمیں یہ حاصل ہوا کہ اس میں ہم نیکیوں کی کثرت کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ نمبر 2، دوسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے ہمیں حاصل ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت سے کوئی شے چھپائی نہیں ہے، امت کی بھلائی کی کوئی چیز آپ نے مخفی نہیں رکھی، ہر چیز کو آپ نے اپنی امت کو بتلایا ہے، اپنے عمل سے بتلایا، اپنے ارشاد سے بتلایا، دن کا عمل بھی بتلایا، رات کا عمل بھی بتلایا۔ ایک مرتبہ زندگی میں رات کو بقی 15 شعبان کی رات کو ایک مرتبہ زندگی میں قبرستان بقی تشریف لے گئے، یہ عمل بھی آپ کا صحابہ نے محفوظ کیا کہ زندگی میں ایک دن ایسا آیا تھا کہ 15ویں شعبان کو رات کو آپ قبرستان تشریف لے گئے۔ تو میں کیا کیا بتاؤں کہ کون سی بات اس نبی کی، اس پیارے رسول کی محفوظ نہیں ہے۔
کون سی بات اس پیارے نبی کی محفوظ نہیں ہے؟ آپ بیٹھے کیسے، آپ اٹھے کیسے، آپ چلے کیسے، ارے چلنے کا انداز۔ آج کل تو محفوظ کرنے کے نئے نئے اسباب ہیں، آج میڈیا کا دور ہے، اس زمانے میں یہ سارے اسباب نہ تھے، اس کے باوجود صحابہ آپ کے چلنے کے انداز کو نقل کرتے ہیں۔ آپ قدم کیسے اٹھاتے تھے؟ جب آپ چلتے تھے تو آپ کا سینہ انور، سینہ مبارک کس طرح سے ہوتا تھا؟ آپ کی نظریں مبارک کہاں ہوتی تھی؟ آپ کا سر مبارک کیسے ہوتا تھا؟ سبحان اللہ، جس نبی کی اتنی ادائیں اللہ نے محفوظ کرائی، تو اگر اس نبی نے ہمیں 9 محرم، 10 محرم، 11 محرم، 12 کو، یا اس کے بعد جناب 10 محرم کے بعد 40واں دن آئے، اس میں اگر کوئی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قیمتی تھا تو امت کو نہ بتایا ہو تو پھر یہ امت کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، جب کہ اللہ کے نبی امت کے ساتھ کیا تھے؟ خیر خواہ تھے۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا بتایا؟ 10 کو آپ روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ نے روزہ رکھا، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع اور فرما برداری میں صحابہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ مدینہ طیبہ آپ تشریف لے گئے، وہاں پتہ چلا کہ 10 محرم کو تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اچھا، یہود بھی روزہ رکھتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، آپ نے تو بتایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، اور یہ تو 10 کو روزہ رکھتے ہیں، اور ہم بھی 10 کو روزہ رکھیں گے تو ہماری یہود و نصارہ کے ساتھ شباہت ہو جائے گی، اور شباہت آپ کو پسند بالکل نہیں تھی۔ کس کے ساتھ؟ یہودیوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ نصرانیوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ مشرکین عرب کے ساتھ۔ کہا کہ میں ایک نیا دین تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، ایک مکمل شریعت لے کر آیا ہوں۔ میری زندگی میں اگر کوئی چیز ایسی ہے جو کم ہو تو پھر تم کہیں اور سے لے سکتے ہو، جب کوئی کمی نہیں ہے بھائی، سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، کھانے کا، پینے کا، زندگی کا ہر عمل محفوظ ہے، ہر عمل موجود ہے، تو پھر تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کپڑے کیسے پہننے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز وہ بھی محفوظ ہے۔ سر کے بال کس طرح سے کاٹنے ہیں وہ انداز بھی محفوظ ہے۔ چہرے پر کس طرح سے بال رکھنے ہیں یہ بھی محفوظ ہے۔ تو پھر کیوں تم کسی اور کو دیکھو، اور پھر تم کیوں کسی یہودی کے پیچھے چلو، اور پھر تم کیوں کسی نصرانی کے پیچھے چلو، یا تم کیوں دنیا کے کسی اور کافر کے پیچھے چلو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس سے ان کا دل بڑا دکھتا تھا، اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اس سے ان کا دل دکھتا تھا جب ان کا امتی، ان کا کلمہ پڑھنے والا، ان پر ایمان رکھنے والا کسی اور کی شباہت اختیار کرتا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوتے تھے۔ تو پھر ہم کیوں کسی اور کی شباہت اختیار کریں؟ ہم کیوں کسی اور کی شکل و صورت کو اپنائیں؟ ہم کیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تہذیب، ثقافت، طور طریقے کو چھوڑ کر، ارے ہزاروں بحثیں آپ کریں گے، وہ وہاں کا کلچر تھا، یہ یہاں کا ہزار بار تم یہ بات کہو وہ وہاں کا کلچر تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاقے کا، وہاں کے ماحول کا، وہاں کے موسم کا کلچر تھا۔ ارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلچر تم اپنے اوپر لے کر آؤ گے، اللہ تمہیں اس پر بھی ثواب دے گا۔ یہ محبت کی بات ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا یہ موسیٰ علیہ السلام 10 محرم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سمندر پار کرایا تھا، اور فرعون ان کا دشمن غرق اور تباہ ہوا تھا اپنے لشکر کے ساتھ، تو اس خوشی اور اعزاز میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی تھی، اس لیے یہود روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کیا، پہلے سے بھی چلتا آ رہا تھا، پھر بھی اس کو دوام رکھا، اور پھر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ تو یہود و نصارہ کی
پیروی سے، شباہت سے منع کرتے ہیں، تو جب ہم روزہ رکھیں گے تو ان کے ساتھ شباہت لازم آ جائے گی۔ اب سنیے، آپ نے فرمایا آئندہ سال اگر مجھے اللہ نے زندگی دی تو 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لوں گا، 9 محرم کا یا 11 محرم کا، تاکہ روزہ بھی ہو جائے اور یہود کے ساتھ شباہت بھی لازم نہ آئے۔ تو سنیے گا، عبادت میں شباہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہ کی، تو عبادت کے علاوہ باقی جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم اقوام کی شباہت کو کیسے برداشت کریں گے؟ کیسے برداشت کریں گے؟ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، ہر آدمی اپنی زندگی کا احتساب کرے، ہر آدمی اپنے کاروبار کو دیکھے، اپنی تجارت کو دیکھے، اپنے گھر کو دیکھے، اپنے جسم کو دیکھے، اپنی وضع قطع کو دیکھے کہ آج میں نے اپنی وضع قطع کو، آج میری شکل و شباہت، آج میرا طرز زندگی کس کے مطابق ہے؟ کیا محمد رسول اللہ کے قریب ہے میری زندگی، یا کیا رسم و رواج کے زیادہ قریب ہے؟ یا محمد رسول اللہ کے قریب ہے میری زندگی، یا یہود و نصارہ کے طور طریقوں کے زیادہ قریب ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے میری زندگی، یا دنیا کے دیگر کفار اقوام کے زیادہ قریب ہے میری زندگی؟ ہر آدمی اپنا احتساب کر لے۔ اگر ایسا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری زندگی زیادہ میل کھا رہی ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، غیروں کے طرز میری زندگی میں زیادہ رائج ہیں، تو پھر میرے عزیز فکر کی بات ہے، پھر فکر کی بات ہے۔ تو آپ نے 10 محرم کا ایک روزہ ہمیں اور ساتھ 9 یا 11 کے روزے کا آپ نے حکم فرمایا۔ صحابہ پھر اسی طرح سے کرتے تھے۔ رسول اللہ کی تمنا کا آپ نے خیال، تمنا سنو تو صحیح، پیارے نبی کی تمنا، پیارے نبی کی چاہت، پیارے نبی کی چاہت اور تمنا کیا ہے کہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا جائے۔ صحابہ پر قربان جاؤں، ہمیشہ اس چاہت کا خیال رکھا۔ اچھا، ہمارے نبی کی یہ چاہت ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو، چلو ہم ہمیشہ اپنے روزے کے ساتھ ایک روزہ انہوں نے زندگی میں ملایا۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہمیں بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ باقی 10 محرم کو جو ہمارے یہاں خرافات چل پڑی ہیں اور جن کو ہم مذہب کا نام دے رہے، جن کو ہم معاشرے میں دین کا حصہ سمجھ رہے، اور جن کو ہم اہل بیت کے ساتھ والہانہ محبت کا درس دے رہے لوگوں کو، یاد رکھیے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ محبت کا یہ طریقہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں بتایا تھا۔ محبت اسی طرح سے کامیاب ہوگی۔ محبت کرتا ہوں میں بھی، محبت کرتے ہیں آپ بھی، محبت کرتے ہیں فلاں بھی، محبت کرتے ہیں فلاں بھی، ارے ہزاروں لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن محبت وہ کامیاب ہے اور وہ محبت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق۔ یہ ہے محبت۔ اپنی خواہش کو محبت کا نام دے رہے ہو، اپنی چاہت کو محبت کا نام دے دیا، خرافات کو اہل بیت کے ساتھ محبت کا نام دیا، رسم و رواج کو اہل بیت کے ساتھ محبت کا نام دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت کرو۔ ارے میرے عزیز دوست، گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، مجھے تو یہ منظر نظر آتا ہے جب بھی میں اس بات کو سوچتا ہوں، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں تشریف فرما ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے بیت پر آپ علیہ السلام کی دائیں جانب ابو بکر صدیق کھڑے ہوں، بائیں جانب عمر فاروق کھڑے ہوں، یہاں عثمان کھڑے ہوں، یہاں علی المرتضیٰ کھڑے ہوں۔ مجھے ہمیشہ جب بھی یہ منظر میں دیکھتا ہوں مجھے یہ کیفیت نظر آتی ہے۔ کیوں؟ یہ 2 بزرگوار ہستیاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں سسر تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سسر رسول ہیں۔ کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ عمر سسر ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں
عمر کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں تو پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں سسر ہیں، اور سسر بڑے ہوتے ہیں، باپ کا درجہ رکھا کرتے ہیں، پیچھے سے ان کی سپورٹ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اپنے خاندان کو بڑھایا، یوں آپ نے اپنے گھرانے کو آپ نے مضبوط رکھا۔ تو آپ کیا کہیے، عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما دونوں کو نکال دیتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان اور گھرانہ کیسے مکمل ہوگا؟ آپ کے سسر کو کوئی گالی دے، آپ کے سسر کو کوئی برا بھلا کہے، آپ کے سسر کو جناب کوئی ناگوار اور نامناسب الفاظ کہے، آپ طیش میں آ جائیں، آپ برداشت نہ کر سکیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسر ابوبکر صدیق کو اگر کوئی ناگواری، ان کو کوئی ناگوار جملہ بولے تو رسول اللہ برداشت کریں گے؟ آپ نے فرمایا اس کو اذیت نہ دینا، اس کو تکلیف نہ دینا، اس نے اس وقت میری تصدیق کی ہے جب سب تکذیب کرنے والے تھے، اس وقت اس نے میری تصدیق کی ہے، بغیر کسی دلیل کے اس نے مجھے رسول مانا ہے، اس کا دل نہ دکھانا۔ عمر ہیں، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، بے شک اللہ نے حق کو رکھ دیا ہے عمر بن خطاب کی زبان پر اور عمر بن خطاب کے دل پر۔ عمر جو بولتا ہے وہ حق بولتا ہے اور وہ قرآن کریم بن کے اترتا ہے۔ تو پھر کیا کہیے ان کے مقام اور مرتبے کو۔ بس صرف یہیں تک نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے اس ممبر سے لے کر میرے اس گھر تک یہ ٹکڑا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اسی جنت کے ٹکڑے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، اور اسی ٹکڑے میں ابو بکر بھی آرام فرما رہے، اسی ٹکڑے میں عمر بن خطاب بھی آرام فرما رہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو اس لیے یہ بزرگوار ہستیاں ہیں، ان سب کے ساتھ محبت رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دوہرے داماد ہیں، ایک بیٹی عقد میں دی ہے، اس کا انتقال ہو گیا، پھر دوسری بیٹی دی ہے، اس کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ کی تقدیر، اللہ کا فیصلہ تھا۔ پھر ارشاد فرمایا اگر اور ایک بیٹی ہوتی وہ بھی عثمان کے نکاح میں دیتا۔ داماد ہو تو ایسا ہو، داماد ہو تو ایسا ہو۔ حیا اور پاک دامنی کا یہ حال، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر ان سے بھی حیا کر رہے۔ داماد ہے، چھوٹا ہے، اور داماد بیٹے کی حیثیت رکھا کرتا ہے، تو صحابہ نے کہا آپ ان سے بھی حیا کرتے ہیں؟ ہاں، ما استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اس سے میں حیا کیوں نہ کروں عثمان سے، اللہ کے فرشتے بھی تو اس سے حیا کرتے ہیں۔ ان کے مقام اور مرتبے کو ہم چھوڑ کر ہم صرف کہیں حسن حسین رضی اللہ عنہما، اور ہم صرف کہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ، صرف انہی سے محبت۔ اس گھرانے کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ اس گھرانے کو اور ایک کنارے کو آپ پکڑ کے آگے کیسے جا سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ بلند مقام ہے۔ اما ترضا ان تکون منزلتک بین منزلتی فی الجنہ، علی اس پر خوش نہیں ہے جنت میں تیرا مکان میرے مکان کے سامنے ہوگا؟ ہر ایک کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، دونوں بچوں سے متعلق ارشاد فرمایا حسن اور حسین یہ میرے ہیں، میرے پھول ہیں، پھول ہیں میرے، جس نے ان سے محبت کی وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جس نے ان سے بغض رکھا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں، یہ سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا میں شہید ہو جانا بڑی ظالمانہ شہادت ہے، مظلومانہ شہادت ہے، مظلومانہ شہادت ہے، لیکن اسلام میں صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نہیں ہے، پہلے بھی دو المناک شہادتیں ہوئی ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت وہ بھی بڑی المناک شہادت ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر میں ہوئی ہے،
اور ان پر تو اس کنویں کا پانی بند کر دیا گیا جو مسلمانوں کے لیے انہوں نے خرید کر وقف کیا تھا، اور پھر ان سب باغیوں کو کہا آج مجھے اس کنویں کا پانی تم نہیں پینے دے رہے ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے تو یہ ایک یہودی سے کنواں خرید کر میں نے مسلمانوں کے نام وقف کیا تھا۔ یہ بھی کوئی کم شہادت نہیں ہے۔ جب شہادت ہوئی تو قرآن کریم کی آیت پر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون گرا۔ ادھر شہادت دے گا کربلا کا میدان، ادھر شہادت دے گا اللہ کا قرآن۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ٹھیک ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ پاک آپ کی جانب سے ان کے لیے کافی ہو جائے گا، غم نہیں کیجیے، غم نہیں کیجیے۔ اس آیت پر حضرت عثمان کے خون کا قطرہ گرا، جس کے اور حضرت عثمان جامع القرآن ہے، قرآن کے ساتھ وابستگی ساری زندگی کی، قرآن ان کی شہادت کی گواہی دے گا۔ کچھ پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی، آپ کا ممبر و محراب جس شخص کی شہادت کی گواہی دے گا اس کی شہادت کیا کہیے۔ یہ سب شہادتیں ہیں اسلام میں، یہ سب شہادتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا من ناح بناحیت الجاہلیہ، فرمایا جس آدمی نے کسی غم کے موقع پر، صدمے کے موقع پر اپنے چہرے کو پیٹا، اپنے سینے کو پیٹا، اپنا گریبان چاک کیا، فلیس منا، ہمارا آدمی نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اب آپ کی مرضی، آپ کی مرضی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا۔ اچھا اگر ہم کر لیں تو کیا ہوگا؟ پہلے بات بتا چکا ہوں، جو ہم نے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہم نے نہیں کہی، جو ہم نے نہیں کی، جو عمل ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کہا، وہ جو کرے گا وہ رد اور مردود ہوگا۔ جس نے جاہلیت کے نوحے پڑے، جاہلیت کے نوحے پڑے، فرمایا فلیس منا، وہ بھی ہمارا آدمی نہیں ہے۔ یہ اپنا تعلق کسی اور سے جوڑے، یہ اپنی نسبت کسی اور کے ساتھ جا کر جوڑے، ہمارا ایسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو تعلیمات ملی بلکہ محرم الحرام کا مہینہ قابل احترام، نیکی میں اضافہ ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ محرم الحرام کے مہینے میں 10 کا روزہ رکھنا چاہیے، ساتھ 9 کو ایک اور ملا لیا جائے یا 11 کو ملا لیا جائے۔ روزہ رکھ کر رسول اللہ کی اتباع ہے، روزہ رکھ کر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شباہت ہے، پانی کی سبیلیں لگا کر شباہت نہیں ہو سکتی میرے پیارے۔ ادھر تو روزہ ہے اور ادھر پانی اور شربت تقسیم کر، تو دیکھو نا پھر شباہت کس چیز کا نام ہے؟ شباہت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روزہ رکھا، روزے سے تھے وہ، یہ عمل ہے ہمارے لیے۔ اور نمبر 3 یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ غیر مسلم اقوام کی شباہت سے، ان کی پیروی سے، ان کی نقل سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور شباہت اختیار کرنی ہے۔ اور چوتھی بات کہ خرافات اس وقت جتنی بھی ہیں ان خرافات سے اپنے آپ کو لا تعلق کرنا ہے، نہ ان خرافات میں از خود شریک ہونا، نہ ان خرافات کو دیکھنا۔ جو چیز فی نفس ہی ناجائز ہو اس کا دیکھنا بھی ناجائز ہوا کرتا ہے۔ اپنے آپ کو کنارہ کش رکھیں، علیحدہ رکھیں، اور ذکر و اذکار و اعمال اہل بیت سے محبت رکھیں، حسنین کریمین سے محبت ہو، علی المرتضی سے محبت ہو، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم سے، عنہن اجمعین، سب صحابہ سے محبت ہو، ابوبکر صدیق سے محبت، عمر فاروق سے محبت، عثمان ذو النورین سے محبت، تمام کے تمام صحابہ سے محبت۔ سب کے بارے میں فرمایا کلم وعد اللہ الحسنہ، میرے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ جس نے مجھے ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں دیکھنے کے بعد ایمان پر خاتمہ ہوا وہ بھی جنتی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ کلہم عدول، سب کے سب نیک پارسا ہیں۔ رحماء بینہم، باہمی محبتیں کرنے والے ہیں، بے پناہ محبتیں کرنے والے ہیں، امانت دار ہیں، امت کے خیر خواہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے نقل کرنے والے ہیں۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ صحابہ کرام
کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق رکھنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو اب سب کو عمل کی توفیق